حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے کہیں سفر کو روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے ایک گاؤں جا پہنچے۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہاہ کسی مسلمان کا گھر ہے؟ جواب ملا، جی ہاں، یہاں ایک بدو مسلمان رہتا ہے جو بے حد غریب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہاں پہنچے۔ اس غریب بدو نے اپنی بیوی سے کہا، ایک مہمان آ گیا ہے، اس کے کھانے کا کچھ انتظام کر دو۔ بیوی نے جواب دیا، گھر میں سوائے جو کے تھوڑے سے آٹے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ شوہر بولا، کہیں سے گندم کا آٹا ادھار لے آؤ۔ بیوی نے پاس پڑوس سے گندم کا آٹا ادھار لینے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ گھر آ کر اپنے شوہر سے بولی، گندم کا آٹا تو کہیں سے نہیں مل سکا۔ مجبوراً جو کی 3 روٹیاں پکا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اس شخص کے 3 بچے ہیں اور 2 یہ میاں بیوی، خود یہ 5 ہوئے اور چھٹا میں شامل ہو گیا، اور روٹیاں صرف 3 ہیں۔ یہ سوچ کر آپ نے چھٹا حصہ یعنی آدھی روٹی خود کھائی اور باقی واپس کر دی، اور کہا کہ یہ باقی خود کھائیں اور اپنے بچوں کو کھلائیں۔ جب آپ رخصت ہونے لگے تو فرمایا، کسی دن مدینے آنا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پوچھ کر مجھے ملنا۔ کچھ مدت کے بعد اس بدو کی بیوی نے اصرار کیا کہ مدینے جا کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملو۔ وہ شخص مدینے پہنچا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا۔ اس وقت آپ کا تجارتی قافلہ مدینے میں پہنچ رہا تھا۔ بہت سے اونٹوں پر مال لدا ہوا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سب اونٹ بما مال و دولت اس بدو کو بخش دیے۔ وہ بدو اس خوشبختی پر بہت خوش ہوا اور ہنسی خوشی واپس لوٹ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ ماجرا بیان کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آیا کہ میں نے اس میزبان بدو کی میزبانی کا حق ادا کر دیا یا نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب جواب فرمایا۔ آپ نے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حق تو شاید اس کے ایک لقمے کا بھی ادا نہ ہوا، کیونکہ اس غریب نے تمہاری مہمان نوازی کے لیے ادھار لینے سے بھی دریغ نہ کیا اور اپنی بساط سے زیادہ تمہاری خدمت کی تھی، لیکن تمہارے لیے اونٹوں کی قطار مال و متاع سمیت دے دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ہمارے صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اگر ہم اپنا سب کچھ بھی اسلام کی راہ میں قربان کر دیں تو ہم اسلام کا حق ادا نہیں کر سکتے، اور ہمارے ہاں اگر کوئی مہمان آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے بھی ہمارے آباء و اجداد اور اسلام کے پیروکار تھے جو اپنا سب کچھ مہمان کی نظر لٹا دیتے تھے، اور ہم ایک مہمان کی آمد اپنے اوپر ناگوار محسوس کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں، اور ہم مہمان کی مہمان نوازی کر کے نیکی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نیکی میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں۔